میری طرف سے شانی ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایشیا میں موجود ایک ایسے ملک کی جو پچھلے 35 سال سے مسلسل جنگ کی حالت میں ہے، جس کی وجہ سے یہ تباہ ہو گیا اور اس ملک کی کئی نسلیں بے گھر ہو گئیں، اور یہ تباہی کبھی غیروں کے ہاتھوں ہوئی تو کبھی خانہ جنگی کی صورت میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں کچھ دلچسپ و عجیب باتوں سے آگاہ کریں گے، جو کہ آپ کے لیے علم کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح کا بھی باعث بنیں گے۔ لیکن ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے تمام دوستوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ افغانستان کا سرکاری اور مکمل نام اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت کابل ہے، جو یہاں کے سب سے بڑے شہر ہونے کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ افغانستان کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مشرق میں چین، ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان وغیرہ واقع ہیں۔ ارد گرد کے تمام ممالک سے افغانستان کے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلق بہت گہرے ہیں۔ افغانستان میں 50,000 سال پہلے بھی انسانی آبادی موجود تھی اور اس کی زراعت بھی دنیا کی اولین زراعت میں شامل تھی۔ اس کے بعد یہ ایک عرصہ تک سلطنت فارس کا حصہ بھی رہا۔ 329 قبل مسیح میں اس کے کئی حصے ایرانیوں سے سکندر اعظم نے چھین لیے، جس میں بالخ شامل ہے، مگر یونانیوں کا یہ قبضہ زیادہ دیر نہ رہا۔ 642 عیسوی تک یہ علاقہ وقتاً فوقتاً منگولوں، ساسانیوں اور ایرانیوں کے پاس رہا، جس کے بعد اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ مسلمانوں کی اس فتح کو تاریخ میں عربوں کی فتح سمجھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مسلمانوں میں کئی اقوام کے لوگ شامل تھے۔ اسلام سے پہلے یہاں کے لوگ بدھ مت اور کچھ قبائلی مذہبوں کے پیروکار تھے۔ 642 عیسوی میں مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا، مگر یہاں کے حکمران علاقائی لوگوں کو ہی بنایا گیا۔ پہلے یہ حکمرانی خراسانی عربیوں کے پاس رہی اور 998 عیسوی میں محمود غزنوی نے ان سے اقتدار چھین لیا، لیکن پھر غوریوں نے 1146 عیسوی میں غزنویوں کو شکست دی اور انہیں غزنی کے علاقے تک محدود کر دیا۔ یہ سب مسلمان تھے، مگر 1219 عیسوی میں چنگیز خانی منگولوں نے افغانستان کو تاراج کر دیا، جس کی وجہ سے ہرات، غزنی اور بالخ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ منگول بعد میں خود مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ تیمور نے 14ویں صدی میں ایک عظیم سلطنت قائم کر لی۔ اسی کی اولاد سے شہنشاہ بابر نے کابل کو 16ویں صدی کے شروع میں پہلی دفعہ اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ احمد شاہ درانی کو بجا طور پر افغانستان کا بانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ احمد شاہ درانی کو احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جون 1747 میں نادر شاہ قتل ہو گیا، جس کے بعد لویا جرگا نے ابدالی قبیلہ کے احمد شاہ درانی کو سربراہ چن لیا۔ احمد شاہ درانی کا ایک اہم کارنامہ جنوری 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو شکست دینا تھا، لیکن اس جنگ کے بعد سکھوں نے پنجاب میں اثر بڑھانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ پنجاب کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن اس وقت تک افغانستان کو ایک مضبوط ملک کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ 1772 تک احمد شاہ درانی اور اس کے بعد اس کی اولاد کی حکومت رہی۔ اس کی اولاد میں ایوب شاہ کو 1823 میں قتل کر دیا گیا۔ بعد میں کابل کی حکومت محمد شاہ اور پھر 1826 میں دوست محمد خان کے پاس چلی گئی۔ 19 اگست 1919 کو اس کے اور انگریزوں کے درمیان راولپنڈی میں ایک معاہدہ ہوا، جس میں انگریزوں نے افغانستان پر اپنا کنٹرول ختم کیا اور افغانستان میں ان کا اثر تقریباً ختم ہو گیا۔ 1919 میں شاہ امان اللہ خان کی قیادت میں انگریزوں سے افغانستان کی آزادی حاصل کی، جس کے بعد افغانستان صحیح معنوں میں ایک آزاد ملک بن گیا، مگر انگریزوں کے دور میں اس کے بیشتر علاقے حقیقت میں آزاد ہی تھے اور برطانیہ کبھی بھی اس پر مکمل قبضہ نہیں رکھ سکا۔ آج افغانستان
امریکی قبضے میں ہے اور بظاہر ایک آزاد ملک اور حکومت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ 19 اگست 1919 کو اسی وجہ سے افغانستان کی یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ افغانستان کا کل رقبہ 6,52,090 مربع کلومیٹر ہے۔ افغانستان کا زیادہ تر رقبہ پتھریلا اور پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس وجہ سے کسی بھی بیرونی طاقت کا یہاں قبضہ رکھنا بالکل مشکل ہے، اور لوگ زیادہ تر قبائلی ہیں، اس لیے کبھی بیرونی طاقتوں کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ افغانستان آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 45ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں کی کل آبادی 2,71,45,000 افراد پر مشتمل ہے۔ افغانستان کی معیشت کی جانب دیکھا جائے تو افغانستان دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ روس اور امریکہ کی کشمکش اور اس علاقے میں ان کے مذموم مقاصد ہیں۔ افغانستان مسلسل جنگ کا شکار رہا ہے اور اسے معاشی ترقی کی مہلت ہی نہیں ملی، جس کی وجہ سے افغانستان کی زیادہ تر آبادی ایران اور پاکستان کو ہجرت کر گئی تھی، جن میں سے کچھ اب واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، مگر ہجرت نے ان کی معیشت کو تباہ کر دیا تھا اور نئی نسل کو پڑھنے لکھنے اور کوئی ہنر سیکھنے کے مواقع بھی بہت کم ہی ملتے ہیں۔ افغانستان سے جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی، انہیں جنگ نے مصروف رکھا۔ مجبوراً اسلحہ کی تجارت، جنگ بطور سلسلہ روزگار اور افیم و پوست کی تجارت ہی ان کا مقدر بنی۔ افغانستان کی عوام کی ایک بڑی تعداد سمگلنگ سے بھی وابستہ ہے، لیکن ان کے علاوہ چند لوگ پوست کے علاوہ دوسری اجناس بھی کاشت کرتے ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق 2001 کے بعد افغانستان کی معیشت نے خاصی ترقی کی ہے، مگر اس سلسلے میں کوئی قابل اعتماد اعداد و شمار نہیں ملتے۔ البتہ افغانستان سے باہر رہنے والے افغانیوں نے اب کچھ سرمایہ کاری شروع کی ہے۔ 2005 میں دبئی کے ایک افغانی خاندان نے $2.5 کروڑ سے کوکا کولا کا ایک پلانٹ افغانستان میں قائم کیا ہے۔ افغانستان کو ابھی بھی غیر ملکی امداد پر انحصار کرنا پڑتا ہے، مگر اب حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں اور 2003 کے بعد 14 نئے بینکوں کا قیام بھی کیا گیا ہے، جن میں کئی غیر ملکی بینک بھی شامل ہیں۔ کابل کی ترقی کے لیے بھی 9 ارب امریکی ڈالر مہیا کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کئی بین الاقوامی اداروں کا رکن بھی ہے اور حال ہی میں سارک یعنی ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کارپوریشن کا رکن بھی بنا ہے۔ یہاں کی ایک اہم پیش رفت میں قدرتی گیس کی دریافت بھی شامل ہے، جس کا استعمال اور فروخت بڑے پیمانے پر شروع ہونے کی امید بھی ہے۔ افغانستان کے علاقے میں سونا، چاندی، کوئلہ، تانبا، کانسی، کرومائٹ، زنک، سلفر، لوہا، قیمتی پتھر اور نمک وغیرہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر تیل کے بھی وسیع ذخائر موجود ہیں۔ افغانستان کی ثقافت پر روشنی ڈالی جائے تو افغانستان میں اسلام کا اثر سب سے زیادہ ہے۔ افغانیوں کے لیے ان کا ملک، قبلہ سے وفاداری، مذہب، اپنا شجرہ نسب اور سب سے بڑھ کر آزادی بہت اہم ہے۔ مذہب کے ساتھ ساتھ شاعری اور موسیقی بھی ان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ افغانستان میں تعلیم کی شرح تو بہت کم ہے، مگر قرآن و مذہب کی تعلیم اور شاعری، خصوصاً قدیم فارسی شاعری، ان کی زندگی اور خیالات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ افغانستان میں 64% لوگ پشتو اور 14% لوگوں کی مادری زبان دری ہے، جبکہ باقی 20% لوگ ازبک، ترکمن، نورستانی اور بلوچی زبان وغیرہ بولتے ہیں۔ جنگ اور ہجرت کی وجہ سے افغانی اب اردو بھی بخوبی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ زبانیں جاننا ایک عام بات ہے۔ پشتو بولنے والے لوگوں کے علاقے زیادہ تر پاکستانی سرحدوں کے قریب ہیں، جبکہ یہاں کی قومی زبان دری پشتو ہے۔ افغانستان میں 99% لوگ مسلمان ہیں، جن میں سنی مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر 1 لاکھ کے قریب ہندو اور سکھ بھی بستے ہیں۔ یہاں کا روایتی اور قومی کھیل بزکشی ہے۔ اس کے علاوہ کرکٹ اور فٹ بال افغانستان میں مقبول ترین کھیلوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ افغانستان کی خام ملکی مجموعی پیداوار 2012 میں 21.5 ارب بین الاقوامی ڈالر تھی اور اس کی فی کس پیداوار 800 بین الاقوامی ڈالر تھی۔ افغانستان کا سب سے پہلا صدر اشرف غنی احمد زئی تھا اور اس کے پہلے وزیر اعظم عبدالرشید دوستم تھے۔ افغانستان وقت کے لحاظ سے پاکستان سے آدھا گھنٹہ پیچھے ہے۔
اس ملک میں ڈرائیونگ دائیں طرف سے کی جاتی ہے اور اس ملک کی کرنسی افغانی روپے ہے۔ یہاں کی انٹرنیٹ ڈومین .af ہے، جبکہ یہاں کا کالنگ کوڈ +93 ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔